بآواز بلندتر صلوات کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں قبلہ علامہ خطیب العصر سید کیسر عباس کاظمی صاحب کہ وہ ممبر پر آئیں اور فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلندتر صلوات۔ التماس سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کریم اللہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ سورہ فاتحہ توحید اخلاص کی تلاوت کا ثواب، صلوات پڑھی گئی ہے جملہ مرحومین مومنین مومنات، حاضرین، سعی و کوشش، فرش ادا بچھانے والے، لنگر نظر و نیاز کا اہتمام کرنے والوں کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما۔ مالک اللہ شہدائے ملت جعفریہ کو شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، اچانک حادثاتی موت سے بچا، دنیا میں زیارت محمد و آل محمد، آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ کریم اللہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جتنے بھی مومنین بے روزگار ہیں، حاضرین میں سے میری ملت کے جتنے بھی نوجوان بالخصوص ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں، پروردگار بہترین روزگار عطا فرما۔ خالق کائنات صاحبان روزگار کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما۔ میرے اللہ تنگ دست مومنین کی تنگ دستیاں دور فرما۔ خالق کائنات محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ملتمسین کی التماس کو پورا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ خالق کائنات اسیر بغداد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اسیری کا واسطہ جتنے بھی مومنین بے گناہ اسیر ہیں قید سے رہائی عطا فرما۔ عزاداران مظلوم کربلا ملت تشیع کی مشکلات کو آسان فرما۔ عزاداری کے لیے جتنی مشکلیں ہیں مالک کائنات، تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا ان مشکلوں کو آسان فرما، عزاداروں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ مالک کائنات محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ مظلوم کا ذکر جو کرتے ہیں، عزاداری میں شریک ہوتے ہیں، فرش عزا پر بیٹھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، تا قیامت آباد و شاد فرما۔ پروردگار دنیا میں سوائے غم میں محمد و آل محمد کسی غم میں بھی مبتلا نہ فرما، حج اور زیارات نصیب فرما، بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے اللہ صاحبان اولاد کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ پروردگار محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جنہیں عطا کی ان کی زندگیاں دراز فرما۔ خالق کائنات محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ عبادات کو قبول فرما، دعاؤں کو مستجاب فرما۔ وارث خون حسین یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار اس قابل بنا کہ اپنے امام کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والآخرین للمتقین والجنت للمؤمنین والنار للمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الابتهامی السید البہی والسراج المضی والقوقب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما رأيت أحدا أشبه حديثا وقلاما برسول الله من فاطمة وقالت دخل عليها فقام إليها أخذ بيدها وأجلسها في مجلسه صلوات سامعین محترم حاضرین مجلس میرے واجب الاحترام سامعین محترم دل چاہ رہا ہے کہ میں نے یکم محرم الحرام تمام سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ تمام خطیب واعظین ذاکرین کا موضوع گفتگو جناب سیدہ فاطمہ زہرا تھا تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ تذکرہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا کروں حدیث قدسی ہے یا احمد لولاکا لما خلقت الافلاق حبیب تجھے نہ خلق کرتا تو کائنات کی کوئی چیز خلق نہ کرتا وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ اگر میں خالق کہتا ہے کہ علی کو خلق نہ کرتا تو حبیب تجھے بھی خلق نہ کرتا وَلَوْلَا فَاطِمَةُ لَمَا خَلَقْتُكُمَا میرا حبیب یاد رکھنا علی یاد رکھنا اگر میں اپنی کنیز فاطمہ زہرا کو خلق نہ کرتا تو تم دونوں کو خلق نہ کرتا مقام سیدہ دیکھئے تم دونوں کو خلق نہ کرتا قالت عن عائشہ اور بی بی کا نام بات یہ ہے کہ نام اللہ نے فاطمہ رکھا میرا موضوع گفتگو انشاءاللہ ایک پوری تقریر جو ہے کہ خوش قسمتی ہے کہ فخر و مباحات پھر اسی بات پہ کرتے ہیں کہ یہ جو نام ہے 14 کے رسول کائنات سے لے کر مہدی تک ان کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے دوسرے لفظوں میں کہوں کہ رسول کائنات سے لے کر مہدی تک 14 کے نام سرکاری ہیں نام سرکاری ہیں اور نام بھی صرف یہ نہیں ہے کہ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میری جدہ کے اللہ کے ہاں ایک نہیں 9 نام ہیں
ایک نہیں 9 نام ہیں۔ پہلا فاطمہ، دوسرا زہرا، محدثہ، بطول، مریم کبریٰ، راضیہ، مرضیہ، یہ بی بی کے نام ہیں۔ اور ہر نام صدیقۃ الکبریٰ، ہر نام کی وجہ تسمیہ 7 علماء نے معصومین علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ پہلا نام بی بی کا نام ہے فاطمہ۔ رسول کائنات فرماتے ہیں کہ لِأَنَّهَا فُطِمَتْ حِيَّ وَشِيَّتُهَا وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ النَّارِ، کہ اللہ نے میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا اپنی ذریت کو، اپنے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے بچائیں گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آتش جہنم سے بچانے والی کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اللہ نے حق شفاعت دیا ہے اور تفصیل بڑی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جب بی بی کا عقد عرش پہ ہوا سیدہ کا، اور پھر ایک عقد بی بی کا فرش پہ ہوا جو رسول کائنات نے اہتمام کیا۔ جب عرش پہ عقد ہوا، حق مہر کی بات آئی، توجہ چاہوں گا کہ خالق کائنات نے کہا میری کنیز حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ درہم و دینار۔ سیدہ کہتی ہے مالک کائنات کی عورتوں کا، باقی کائنات کی عورتوں کا بھی حق مہر درہم و دینار ہو، میرا حق مہر بھی درہم و دینار ہو۔ پھر فرق تنہ ہوا، خالق کائنات کی آواز آئی میری کنیز بطور حق مہر میں تمہیں حق شفاعت عطا کرتا ہے۔ مالک روز جزا بناتا ہوں، تیری مرضی ہے جس کی کرے تو شفاعت۔ اللہ اکبر۔ تیری منشا ہے کہ تو جس کی چاہے کرے شفاعت۔ اذا قامت فی محرابہا زہرا نورہا لأنہا ملائکۃ السماء کما یظہر القواقب لأہل الارض۔ حضور فرماتے ہیں جب میری بیٹی فاطمہ زہرا مصلی عبادت پہ تشریف فرما ہوتی کہ اللہ نے میری بیٹی کا نام زہرا اس لیے رکھا ہے کہ جب مصلی عبادت پہ تشریف فرما ہوتی تو حضور فرماتے ہیں میری بیٹی کا نور عرش والوں کے لیے اس طرح روشن ہوتا کہ جس طرح فرش پر رہنے والوں کے لیے چاند ستاروں کا نور ہوتا ہے۔ اذا قامت فی محرابہا زہرا نورہا لملائکۃ السماء کما یظہر القواقب لأہل الارض۔ حضور فرماتے ہیں میں یوں کہوں کہ جملے اپنے بدل کے کہوں کہ گویا کہ کائنات عالم عرش فرش پہ رہنے والے چاند ستاروں کے نور سے منور ہوتے ہیں اور عرش والے سیدہ کے نور سے منور ہو جاتے ہیں۔ بی بی کے نور سے عرش پر رہنے والے منور ہو جاتے ہیں۔ اذا قامت فی محرابہا، اور پھر جناب سیدہ کا نام ہے محدثہ۔ محدثہ اس بی بی کو کہتے ہیں فرشتے جس سے ہم کلام ہوں۔ محدثہ اس بی بی کو کہتے ہیں فرشتے جن کے بچوں کا جھولا جھلائیں۔ محدثہ اسے کہتے ہیں فرشتے جن کے بچوں کے درزی بن کے آئیں۔ محدثہ اسے کہتے ہیں فرشتے جن کی چکی چلائیں۔ توجہ تو کرو۔ محدثہ اس کو کہتے ہیں فرشتے جس کی چکی چلائیں، اور محدثہ اسے کہتے ہیں کہ فرشتے جن کے بچوں کے آرام کے لیے اپنے پر بچھا دیں۔
پر بچھا دے محدثہ اسے کہتے ہیں، اور حد ہو گئی ہے۔ جناب ابو ذر کو بھیجا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلانے کے لیے رسول کائنات نے، اور جناب ابو ذر مولا کائنات راستے میں ملے، واپس آئے مسجد نبوی میں۔ جب مسجد نبوی میں جناب ابو ذر واپس آتے ہیں، دیکھا کہ جناب ابو ذر کے چہرے پر پریشانی ہے، حیران ہے جناب ابو ذر۔ تو رسول کائنات پوچھتے ہیں ابو ذر پریشان کیوں ہے، حیران کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ اس وقت جناب ابو ذر کہتے ہیں آقا آپ نے مجھے مولا کائنات کو بلانے کے لیے بھیجا، جب میں گیا علی ابن ابی طالب کو بلانے کے لیے، میں نے دیکھا دروازہ سیدہ کھلا تھا، چکی چل رہی تھی، چلانے والا کوئی نہیں تھا۔ چکی چل رہی تھی، چلانے والا کوئی نہیں تھا۔ چکی چل رہی تھی، چلانے والا کوئی نہیں تھا۔ حضور فرماتے ہیں حیرانگی کی کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، میری بیٹی نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ جتنا بھی کام کرتی ہیں یعنی اللہ کے لیے کرتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں تو اللہ مدد کے لیے فرشتے بھیج دیتا ہے۔ مالک مدد کے لیے سیدہ کے کام کاج کرنے کے لیے مالک ملائکہ کو بھیج دیتا ہے، خالق کائنات ملائکہ کو بھیج دیتا ہے۔ اور حد ہو گئی، یا سلیمان من احب فاطمہ ابنتی فہو فی الجنت معیہ۔ حضور نے فرمایا اے سلیمان، میری بیٹی فاطمہ زہرا سے جو محبت کرے گا، جنت میں جس مقام پر میں ہوں گا، میری بیٹی سے محبت کرنے والا اسی مقام پہ۔ یا سلیمان من احب فاطمہ ابنتی فہو فی الجنت معیہ۔ اور فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهَا، توجہ میری طرف رہے، وَمَنْ أَبْغَضَهَا فَهُوَ فِي النَّارِ۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو بھی میری بیٹی فاطمہ سے بغض رکھے گا، حضور فرماتے ہیں جہنم جائے گا۔ وَمَنْ أَبْغَضَهَا فَهُوَ فِي النَّارِ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس سے آگے فرمائی یا سلیمانو حب فاطمہ ینفع فی مئت من المواطن اليسر، کہ حضور فرماتے ہیں اے سلیمان، میری بیٹی فاطمہ زہرا سے جو محبت کرے گا، میری بیٹی کی محبت 100 مقامات پر فائدہ دے گی، 100 مقامات پر فائدہ دے گی۔ توجہ میری طرف رہے، میری بیٹی فاطمہ زہرا کی محبت حضور فرماتے ہیں 100 مقامات پر فائدہ دے گی۔ سرور کائنات نے فرمایا ان میں سے آسان ترین مقام، پہلا آسان ترین مقام موت ہے۔ پہلا آسان ترین مقام موت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بھی میری بیٹی فاطمہ زہرا سے محبت کرے گا، آسان ترین مقام موت ہے، آسان ترین موت کے وقت فائدہ دے گی سیدہ کی محبت۔ یعنی ملک الموت آئے گا نا، روح قبض کرنے لگے گا، اس کو حکم ہوگا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، بندہ عام نہیں، محب فاطمہ زہرا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بندہ عام نہیں ہے، بڑی عزت و احترام سے روح قبض کر، آسان ترین مقام موت اور قبر ہے، حشر پل صراط محاسبہ میزان ہے، جو سیدہ کی محبت جس مقام پر فائدہ دے گی۔ قالت ان عائشہ ما رأیت احدن اشبو حدیثا وقلاما برسول اللہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی جس وقت بھی سیدہ تشریف لاتی رسول کائنات کھڑے ہو کے استقبال کرتے،
قولت ان عائشہ ما رأیت احدن اشبو حدیثا وکلاما برسول اللہ، کہ بی بی کا لہجہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا کا لہجہ رسول کائنات کے لہجے کے مشابہ تھا۔ بی بی بولتی تھیں تو ایسے جیسے پیغمبر بول رہے ہیں، گفتگو میں مشابہ رسول کائنات جیسے۔ اور یہ بھی میں نے حدیث پڑھی کہ چلتی تھیں تو لگتا تھا پیغمبر چل رہے ہیں، چلنے میں بھی رسول کائنات کے مشابہ۔ من فاطمہ وقالت دخل علیہا، جب بھی بی بی آتی، جس وقت بھی جہاں بھی آتی، سرور کائنات کھڑے ہو کے بیٹی کا استقبال کرتے اور پھر چند قدم آگے بڑھتے، حضور فرماتے رحبا بہا، مرحبا میری بیٹی فاطمہ، اخذ بیدہا، ہاتھوں کو سرور کائنات پکڑتے، وَعَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، حد ہو گئی ہے آج کی مجلس میں میرے سامعین محترم، جناب ام المومنین حضرت عائشہ کی یہ حدیث سنو جو حضور سے روایت کی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور سیدہ کے ہاتھ پکڑتے اور پھر اپنی مسند پہ بٹھا دیتے۔ اگر آپ توجہ کر رہے ہیں وہ مسند عام مسند نہیں ہے، وہ مسند عام نہیں، جس مقام پہ آپ تشریف فرما ہوتے وہ جگہ چھوڑ دیتے، سیدہ کو بٹھا دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابو سفیان گیا نا کہ رسول کائنات نے مکہ سے کی ہے مدینے کی طرف ہجرت، اور جب رسول کائنات سے صلح کے لیے اور گھر میں گیا، جناب ام حبیبہ موجود ہے، سرور کائنات کا بستر موجود ہے، اور ابو سفیان بیٹھنے لگا سید الانبیاء کے بستر پر، حضور کی مسند پر۔ بیٹی تھی لیکن مقام پیغمبر جانتی تھی، ابو سفیان باپ تھا، اس کے باوجود کہتی ہے کہ بابا جان رکیے، مجھے بستر، مجھے مسند لپیٹنے دیجئے، یہ مسند عام نہیں، سید الانبیاء کی مسند ہے۔ یہ مسند کوئی عام مسند نہیں ہے۔ ابو سفیان غصے ہوئے، کہا تو میری بیٹی ہے، مجھے بیٹھنے نہیں دیا۔ جناب ام حبیبہ ام المومنین کہتی ہیں اچھی بیٹیاں پیغمبر کے بستر پر باپ کو نہیں بیٹھنے دیتی، اچھی بیٹیاں، مسند کوئی عام مسند نہیں، رسول کائنات، خدا کی قسم ام المومنین حضرت عائشہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول کائنات کھڑے ہوتے، بی بی کا استقبال کرتے بیٹی کا، اور اخذ بیدہی وَعَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اپنی مسند چھوڑ دیتے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ جناب ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس مقام پہ فاطمہ زہرا کو بٹھا دیتے۔ میں یوں کہوں نا، اگر آپ سماعت کر رہے ہیں توجہ سے، کہ حضور گویا کہ عصمت و طہارت کو مقام نبوت و رسالت پہ بٹھا دیتے۔ عصمت و طہارت کو مقام نبوت و رسالت پہ بٹھا دیتے، اور حد ہو گئی ہے، کبھی ہاتھوں کے بوسے، کبھی پیشانی کے بوسے، کبھی سر کے بوسے۔ خدا کی قسم بوسے دیتے ہوئے رسول تھکتے نہیں تھے، اس قدر پیار کرتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ بیٹی بڑی ہو گئی ہے، اب تو شادی شدہ ہے، اس قدر اظہار محبت، اس قدر اظہار محبت کیوں کرتے ہیں؟ کبھی ہاتھ چومتے ہیں، کبھی چہرے کے بوسے، کبھی سر کے بوسے۔ حضور کے چہرے پہ جلال آیا، حضور فرماتے ہیں عائشہ تمہیں علم نہیں ہے، اِذَا اشْتَقْتُ إِلَىٰ رَائِحَةِ الْجَنَّةِ وَشَمَّمْتُ رَائِحَةَ فَاطِمَةَ، عائشہ جب میں بوئے بہشت کا مشتاق ہوتا ہوں نا، اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کے بوسے دیتا ہوں، مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔
یا رسول اللہ یا صلوات اللہم صلی علی محمد. تھوڑی بات ہے. اِذَا اشْتَقْتُ إِلَىٰ رَائِحَةِ الْجَنَّةِ وَشَمَّمْتُ رَائِحَةَ فاطمہ. میں بیٹی کے بوسے دیتا ہوں مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. اور پھر حضور نے فرمایا کیوں بوسے دیتا ہوں؟ ہی حوراء الانسیہ. ایشا سن میری بیٹی فاطمہ زہرا انسانی شکل میں حور ہیں. ہی حوراء الانسیہ انسانی شکل میں حور ہیں. خدا کی قسم اس قدر اظہار محبت حضور اپنی بیٹی سے کرتے تھے اور محبت کرتے کرتے تھکتے نہیں تھے. اور پھر ارشاد فرماتے سنو توجہ اگر میری طرف ہے تو تاریخی جملے کہنا چاہتا ہوں. حضور فرماتے فدا کے ابی و امی یا زہرا. فدا کے ابو کے میری بیٹی فاطمہ زہرا تیرا باپ تجھ پہ قربان. معمولی بات آپ نے سمجھی ہے اسے سن لیا ہے. فدا کے ابو کے میری بیٹی فاطمہ میں پیغمبر تجھ پہ قربان. کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کے مسلمان جس کے لیے کہتے ہیں ہم قربان. یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. ہم قربان ہمارے ماں باپ. وہ رسول کہہ رہے ہیں بیٹی کو میری بیٹی فاطمہ زہرا تیرا باپ تجھ پہ قربان. حضور کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا. بے توجہ سے آپ نے لگتا ہے میں یہ جملہ سنا ہے کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. حضور فرماتے فداؤ کے بے ابی و امی یا زہرا. صرف باپ نہیں بلکہ حضور فرماتے میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان. آپ اس قدر تو محبت کر سکتے ہیں کہ میں آپ پر قربان. لیکن حد ہوگی. حضور فرماتے صرف میں نہیں بلکہ میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان. میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہوں. وہ فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین بی بی کہ سرور کائنات. نام فاطمہ پتہ کیوں رکھا گیا؟ بروز قیامت جو بی بی کو خالق کائنات نے حق شفاعت دیا ہے. اس لیے کہ جب میدان محشر میں ہر کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ محب زہرا ہے یہ دشمن زہرا ہے. اور محب زہرا جس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا نا بڑی عزت و احترام سے فرشتے اسے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. فرشتے اسے بڑی عزت و احترام اور وہ رش کر رہا ہوگا اور ایک کی پیشانی پہ لکھا ہوگا محب زہرا اور خالق کائنات کی آواز آئے گی اسے لے جاؤ جہنم. فرشتے پکڑیں گے اور جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. اس وقت بارگاہ الہی میں رسول کائنات نے التجا کریں گے خالق تو نے میری بیٹی کو حق شفاعت دیا ہے. اس بندے کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے محب زہرا. پھر فرشتے کیوں پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ خالق کائنات کی آواز آئے گی اے حبیب میں نے حق شفاعت دیا ہے. آج اولین و آخرین جمع ہیں. آج صلح و انبیاء جمع ہیں. آج شہداء جمع ہیں. آج صالحین جمع ہیں. آج تمام مخلوق جمع ہے اور میں نے حکم دیا ہے کہ اس بندے کو لے کے جایا جائے جہنم کی طرف. اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے محب زہرا. حالانکہ محشر کے میدان میں بھرے میدان میں میری کنیز اس کی کرے شفاعت اور میدان محشر والے دیکھ لیں تو آپ کی بیٹی اور میری کنیز کا مقام کتنا ہے.
میدان محشر والے دیکھ لیں، اور خدا کی قسم میں جب سیدہ کے فضائل بیان کیا کرتا ہوں یہ جملے ضرور پڑھا کرتا ہوں، وہ جملے سنو، قریب مباہلہ گزرا ہے کہ جب میدان مباہلہ میں جانے کے لیے قافلہ تیار ہوا ہے نا، ترتیب ایسی ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پوری گفتگو میں سب سے زیادہ جو جملے مجھے پسند ہیں وہ یہ جملے مجھے پسند ہیں کہ بے عین ہی قافلہ جانے کے لیے جب تیار ہوا تو حضور فرماتے ہیں اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، بھرے مدینے میں میرے اللہ میری اہل بیت، یہی ہے بھرے مدینے میں۔ توجہ چاہیے، توجہ چاہیے، توجہ چاہیے، توجہ چاہیے۔ بھرے میدان، بھرے مدینے میں جب پنج تن جمع ہو گئے، حضور نے فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، بڑے لوگ تیار تھے۔ حضور نے فرمایا جانا سچوں نے ہے، اگر ابھی تک سچ جھوٹ نہیں بولا تو لے جاؤں گا، اور وہ لعنت عام لعنت نہیں، عذاب والی لعنت ہے۔ ترتیب خدا کی قسم ایسی ہے کہ جب پاک پیغمبر نے فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ میری اہل بیت یہ ہے، تو جب حضور نے یہ کہا تو اس وقت خالق کائنات کی آواز آئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرا حبیب اگر تیری یہی اہل بیت ہے تو میں نے اس اہل بیت کو رجس سے اس طرح دور رکھا جس طرح دور رکھنے کا حق ہے۔ یہ تفصیل بڑی لمبی ہے لیکن میرا موضوع گفتگو کہ ترتیب کیا ہے ابناءنا کے مقام پہ سرور کائنات نے اپنے شہزادوں کو لیا۔ امام حسن مجتبی انگلی تھامی ہوئی ہے، امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے، اور نساء کے مقام پر رسول کائنات نے سیدہ کو لیا ہوا ہے، اور نفس کے انفسنا کے مقام پہ سرور کائنات نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لیا ہوا ہے۔ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، رسول کائنات آگے ہیں، سیدہ پیچھے ہیں، اس سے پیچھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ قربان جاؤں میں اس ترتیب پہ، آیت کے مطابق رسول کائنات آگے ہیں، گویا کہ نبوت و رسالت، عصمت و طہارت، امامت و ولایت، درمیان میں فاطمہ زہرا۔ مالک بتانا چاہتا ہے نبوت و رسالت، ولایت و امامت کے مرکز کو فاطمہ زہرا درمیان میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا ہے۔ خالق کائنات بتانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتے ہو میری کنیز کا مقام، نبوت و رسالت، عصمت و ولایت و امامت کے درمیان عصمت و طہارت ہے۔ خالق دکھا رہا ہے کہ نبوت و رسالت، ولایت و امامت کے مرکز کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ دوسرا جملہ سنو، آگے ہیں رسول کائنات، سیدہ کے قدم پاک پیغمبر کے قدموں پہ ہیں، اور پھر اس کے پیچھے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ توجہ چاہوں گا، اس سے پیچھے ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ خدا کی قسم عیسائیت کو شکست دینے کے لیے، توحید کی نصرت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، نبوت کی گواہی کے لیے، گویا کہ مالک کائنات بتا رہا ہے کہ میری کنیز جب گھر سے باہر آتی ہیں، نبوت اور رسالت، ولایت و امامت کی چادر میں لپٹ کے نکلتی ہیں۔ دو پردوں میں سیدہ لپٹ کے نکلی ہے، نبوت و رسالت، ولایت و امامت۔ اور آخری میرا جملہ سماعت فرماؤ جو مجھے بڑا پسند ہے،
الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر کہ جب بھی راستہ چلو مرد آگے چلے عورت پیچھے چلے، مرد آگے چلے عورت پیچھے چلے۔ خدا کی قسم مباہلہ میں جانے کے لیے قانون بدلا، سیدہ آگے ہیں علی پیچھے چل رہے ہیں، سیدہ آگے چل رہی ہیں، علی ابن ابی طالب پیچھے چل رہے ہیں۔ اگر توجہ میری طرف ہے تو میں وہ جملہ پوری طاقت سے کہنا چاہتا ہوں، میدان مباہلہ میں جانے کے لیے، عیسائیت کو شکست دینے کے لیے رسول کائنات آگے، سیدہ پیچھے، علی ابن ابی طالب اس سے پیچھے۔ بات ٹھیک ہے جو علماء نے بیان کی ہے کہ اس لیے کہ رسول کائنات آگے، سیدہ پیچھے، علی ابن ابی طالب اس سے پیچھے، کہ سیدہ کے قدموں پہ کسی غیر کے قدم نہ آئیں، سیدہ کے قدموں پہ کسی غیر کے قدم آنا ہے۔ میں کہتا ہوں بات ٹھیک ہے کہ علی ابن ابی طالب کے قدم سیدہ کے قدموں پہ، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، مرد حاکم ہیں عورتوں پر۔ جب بھی مرد آگے چلے عورت ہمیشہ پیچھے چلے، لیکن خدا کی قسم مقام سیدہ دیکھیے، میدان مباہلہ میں جانے کے لیے اللہ نے قانون بدل دیا۔ جب بھی گھر سے نکلی ہے نبوت کی گواہی کے لیے، اسلام کی فتح کے لیے، مقام سیدہ دیکھیے کہ مقام سیدہ یہ ہے کہ علی بھی جس کے نقش پا پہ چلے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، قانون بدلا، علی بھی پیچھے چل رہے ہیں، سیدہ کے قدموں پہ مولا کائنات کے قدم ہیں۔ کہ دیکھو مقام سیدہ اسلام کی فتح و نصرت کے لیے، نبوت کی گواہی کے لیے، علی بھی جس کے نقش پا پہ چلے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ وہ فاطمہ زہرا سرور کائنات جب گھر سے جاتے سب سے آخر پہ سیدہ سے ودا ہوتے، جب تشریف لاتے سب سے پہلے سیدہ سے، سب سے پہلے اس قدر اظہار محبت کرتے جناب فاطمہ زہرا سے۔ حد ہو گئی، پھر کہ بی بی کا کوئی سن زیادہ نہیں تھا، رحلت پیغمبر کے بعد نبی کی بیٹی 75 یا 95 دن زندہ رہی۔ عزادارو ہر روز ہر واجب نماز کے بعد دعا مانگ کے کہتی تھی اللہم عجل وفاتی، میرے اللہ زہرا کو جلد موت دے دے، زہرا دکھوں سے تنگ آ گئی ہے۔ عجیب روحانیت ہے، آغاز ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ اب پوری توجہ چاہوں گا، جیسے سنا پہلے آپ نے، میں نے آپ سے نہیں کہا، لیکن 2 محرم الحرام دن گزر چکا ہے، مظلوم کربلا کربلا میں وارد ہو چکے ہیں۔ بات یہ ہے کہ حسین کی ماں بڑی مظلومہ ہے۔ مدینہ میں کربلا میں فرق سننا چاہتے ہو؟ مدینہ میں اور کربلا میں فرق یہ ہے کہ مدینہ میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، کربلا میں ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا۔ سمجھ آئیے نا فرق کی؟ اور دوسرا فرق
مدینہ میں اور کربلا میں فرق یہ ہے کہ جب تک حسین زندہ رہے کسی کی ہمت نہیں تھی خیموں میں داخل ہو سکے. خدا کی قسم علی بھی موجود تھے، لوگ دروازہ سیدہ جلا کے بی بی کے گھر داخل ہو گئے. مدینہ اور کربلا میں فرق یہ ہے کہ جب تک حسین زندہ رہے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ خیموں میں داخل ہو، اور جب تک حسین زندہ رہے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مستورات کی چادریں چھن جائیں یا مخدرات عصمت پہ ظلم ہو. مدینہ اور کربلا میں فرق یہ ہے علی جیسے بہادر بھی موجود تھے، فاطمہ زہرا زخمی ہو گئی. بس امام حسین علیہ السلام 2 محرم الحرام کربلا پہنچے. جب پہنچے ہیں میرے امام کربلا، امام کی سواری رکی، مظلوم کربلا سواری سے اترے اور خاک کربلا اٹھائی سونگی. میرے امام نے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب شریکت الحسین اتری ہے نا، اس وقت بی بی نے بھی مٹی کو اٹھایا اور بھائی کے خون کی خوشبو آئی نا، تڑپ کے کہتی ہے شریکت الحسین بھائی یہاں سے گزر چلے گزر چلے. امام حسین فرماتے ہیں بہن کیا ہوا؟ کہا بھیا اس مٹی سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے. امام فرماتے ہیں بہن وعدہ نبھانے کا وقت قریب ہے، اور اسی زمین کا جو انتخاب میرے نانا نے کیا تھا اسی زمین کا بتایا تھا. لوگوں سے پوچھا کربلا، نینوا، دشت نینوا کے نام ہیں، اور پھر معلوم کیا میرے امام نے بنو اسد کی زمین، بنو اسد کے زمینداروں کو بلایا، کہا کہ میں زمین خریدنا چاہتا ہوں. کسی خطیب کے جملے ہیں اور بڑے ہی پیارے جملے ہیں کہ ہر بندہ زمین زراعت کے لیے خریدتا ہے، حسین نے زمین خریدی قبریں بنانے کے لیے. بنو اسد کے لوگ زمین آپ کی ہماری. امام فرماتے ہیں خریدنا چاہتا ہوں. مولا زمین بڑی سخت، نبی نہ رک سکے. ہمارے بزرگوں نے بتایا بنجر غیر آباد. امام فرماتے ہیں وہ اور تھے، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں حسین ہوں. 60,000 درہم 4 مربع میل بنو اسد سے زمین لی، 60,000 درہم کے عوض، اور پھر میرے امام نے ہبہ کر دی بنو اسد کے لوگوں کو. اب سنو، بس میرے آخری الفاظ ہیں، دھیان ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے چونکہ عبادت کا خاص وقت ہے. میرے امام فرماتے ہیں زمین ہبہ کی بنو اسد کے لوگوں، میری وصیت، چند وصیتیں سنو. آقا حکم. امام فرماتے ہیں پہلی وصیت یہ ہے کہ روز عاشور بھوکے اور پیاسے ہم ذبح ہو جائیں گے، ہمارے لاشیں دفن کر دینا، یہاں کھیتی باڑی نہ کرنا. دوسری وصیت امام فرماتے ہیں دوسری وصیت یہ ہے کہ ہمارے زائر آئیں گے، ان کو 3 دن مہمان ٹھہرانا اور ان کو ہماری قبروں کا بتانا. اور پھر امام نے بنو اسد کے لوگوں کو بھیجا. جب بنو اسد کے لوگ واپس گئے تو میرے امام نے بنو اسد کی عورتوں کو بلایا. بنو اسد کی خواتین عورتیں آئیں
امام رو کے کہتے ہیں بنو اسد کی خواتین، بنو اسد کی عورتیں، میں اکیلا کربلا نہیں آیا، میرے ساتھ نبی کی بیٹیاں آئی ہیں۔ اللہ اکبر، میرے ساتھ نبی کی بیٹی بڑی پردہ دار ہے، میں اکیلا نہیں آیا میدان کربلا، رسول زادیاں میرے ساتھ ہیں، میری بہنیں ساتھ ہیں، میں اکیلا نہیں۔ میری ایک وصیت ہے، بھوکے اور پیاسے ذبح ہو جائیں گے، میری وصیت یہ ہے، شاید مرد حاکم وقت کے خوف سے نہ آ سکے نا تو پانی بھرنے کے بہانے آ جانا، تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھا کے ہمارے جسموں پہ ڈال دینا، ہماری تدفین ہو جائے گی۔ ہائے حسین کی غریبی، ہائے مظلوم کی غربت۔ میرے امام نے عورتوں کو واپس بھیجا، بنو اسد کے بچوں کو بلایا، بنو اسد کے بچوں سے مظلوم کربلا مخاطب ہوئے۔ سید الشہداء رو کے کہتے ہیں بنو اسد کے بچوں، میرے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا وصیت؟ شاید مرد نہ آ سکیں، شاید عورتیں نہ آ سکیں، بچوں میدان کربلا میں کھیلنے کے بہانے آنا، تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھا کے ہمارے جسموں پہ ڈالنا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہماری تدفین ہو جائے گی۔ میرا سوال ہے، بڑے عرصہ سے مصائب سن رہے ہو، بڑے عرصہ سے مجالس سن رہے ہو، حسین جو اتنی کوشش کر رہے ہیں، اتنی کوشش کے بعد کیا کسی نے حسین کے لاشے کو دفن کیا؟ اللہ ہائے حسین کی غربت۔ بہن آئیے نا، بھائی کے لاشے پہ 22 سال کے کڑیل جوان بیٹے نے باپ کا لاشا دیکھا، چہرے پر موت کی زردی آئی، ثانی زہرا نے بے پلہانے اونٹ سے اپنے آپ کو گرایا، کہا بیٹا شام کا سفر کرنا ہے۔ مظلوم کربلا کے لاشے پہ بی بی رو کے کہتی ہے انت اخل حسین، ماں جایا حسین تو ہے۔ پھر میری بی بی نے مدینے کا رخ کیا، بی بی رو کے کہتی ہیں صلی علیکہ ملک السما، نانا زمین و آسمان کے ملائکہ تجھ پہ درود و سلام بھیجتے، حاذا حسین، یہ تیرا بیٹا حسین جو خاک و خون میں غلطان ہے، نادم نہ مدینہ چھوڑا، دیکھ نہ کربلا میں، خدا کی قسم 22 سال کے کڑیل جوان کے بیٹے کا جگر پھٹ گیا۔ رو کے کہتا ہے بابا آج تیری تدفین کرتا بیٹا مجبور نہ ہوتا۔ شام غریبہ نجس لاشے دفن ہو رہے ہیں، جب دفن ہو رہے ہیں نا، میرا جملہ آخری ہے، خدا کی قسم عبادت میں شامل ہونا۔ جب نجس لاشے دفن ہو گئے تو ثانی زہرا نے اپنی کنیز جناب فضا کو بھیجا، کہا فضا جاؤ نا پسر سعد کو کہو کہ آپ نے نجس لاشیں دفن کر لیے ہیں تو ہمیں بھی اجازت دے کہ ہم حسین کا لاشہ دفن کر لیں۔ دنیا کہتی ہے روتے کیوں ہیں شیعہ، خدا کی قسم میں کہتا ہوں مر کیوں نہیں جاتے روتے روتے۔ مصائب کا جملہ سنو، پتھر دل ہوگا کہ جس کے آنسو نہیں آئیں گے۔ جب بی بی کا پیغام لے کے پسر سعد کے پاس جناب فضا پہنچی ہیں، کہا کہ میری مرشد زادی پوچھتی ہے، میری مخدومہ پوچھتی ہے، میری آقا زادی پوچھتی ہے کہ اے پسر سعد تو نے نجس لاشیں دفن کر لیے، ہمیں بھی اجازت دے کہ ہم مہر نبوت کے سوار حسین کا لاشہ دفن کر لیں۔ تو پسر سعد کیا کہتا ہے کہ فضا جا کے اپنی مرشد زادی سے کہ لاشیں تو مسلمانوں کے دفن کیے جاتے ہیں۔
لاشیں تو مسلمانوں کے دفن کیے جاتے ہیں. خدا کی قسم پھٹ گیا جگر سید سجاد کا. رو کے کہتی ہے میری بی بی کہ بھیا حسین بہن مجبور ہے, اگر سر پہ چادر ہوتی تو بہن کفن دے کے جاتی. تیری بہن شام جا. اللہ 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 اللہ